السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سامعین کا ہمارے چینل RQ اسلامک اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آرام کرو، جھٹ پٹاسا ہو گیا ہے شام کا، صاحبو یہ وقت ہے آرام کا۔ قصد چڑیوں نے بسیرے کا کیا، ڈھونڈتی ہیں اپنا اپنا گھونسلہ۔ دیکھنا سورج ہے چھپنے کے قریب، تھم گئے چلتے مسافر بھی غریب۔ لو کبوتر بھی گرے پر جوڑ کر، لیں گے اپنے چھوٹے بچوں کی خبر۔ شام کو بستی سے جنگلوں کی طرف، اڑتے چلے کوے بھی مل کر صف بصف۔ دن میں جو آواز تھی مدھم پڑی، بھن بھناہٹ مکھیوں کی کم پڑی۔ جانور دن بھر کلانچے بھر چکے، اپنا اپنا کام پورا کر چکے۔ وہ جو کٹ کٹ کر رہی تھیں مرغیاں، ڈھونڈتی ہیں اپنے ڈربے کا نشاں۔ بھیڑ بکری اونٹ گھوڑا گاؤ خر، آن پہنچے اپنے اپنے تھان پر۔ اب ہوا کے تیز جھونکے رک گئے، سو گئے پیڑ اور پتے جھک گئے۔ لو سویرے تک ہمارا بھی سلام، وقت ہے نا وقت کیا کیجیے کلام۔ اب کہاں باقی ہے موقع کام کا، صاحبو یہ وقت ہے آرام کا۔ پڑھتے ہیں اس کے ہجے اور معنی۔ جھٹ پٹا، اس کے معنی ہے ہلکا اندھیرا، ابتدائی شام۔ صف بصف، اس کے معنی ہے قطار در قطار۔ کلانچے بھرنا، اس کے معنی ہے اونچا اڑنا۔ پڑھتے ہیں اگلا سبق، پانی کی شکلیں۔ ہوا اور روشنی کی مانند دنیا میں پانی بھی ایک عام چیز ہے۔ سمندروں اور جھیلوں میں بھرا پڑا ہے۔ روئے زمین کا 3/4 حصہ پانی میں پوشیدہ ہے۔ پہاڑوں سے چھوٹے چھوٹے نالے، ندیاں، سیلاب جاری رہتے ہیں، وہی باہم مل جل کر بڑے دریا بن جاتے ہیں۔ پانی تالابوں اور حوضوں میں بھی بھرا رہتا ہے، کہیں اس کو کنواں کھود کر نکالتے ہیں، کہیں چشموں اور سوتوں سے ابلتا ہے۔ وہ حرارت پا کر بھاپ بن جاتا ہے۔ آفتاب کی گرمی دن بھر تری اور خشکی کو تپاتی اور پانی کو بھاپ بنا کر ہوا میں اڑاتی ہے۔ جب وہ ہوا میں شامل ہو کر نظر سے غائب ہو جاتا ہے تو ہم اس کو بخار کہتے ہیں۔ جوں جوں رات بھیگتی ہے، خنکی ہوتی جاتی ہے، اس وقت پانی کے ابخرے جو ہوا میں شامل ہیں، کسی قدر دریاؤں، جھیلوں اور گھاٹیوں کے آس پاس ہوا میں ادھر رہتے ہیں، ان کو کہر کہتے ہیں۔ کسی قدر پہاڑیوں کی چوٹیوں پر جم جاتے ہیں، ان کو پالا بولتے ہیں۔ مگر پانی کی بڑی مقدار دھنی ہوئی روئی کے پہلوں کی مانند ہوا میں اڑتی پھرتی ہے، اس کو ہم بادل یا ابر کہتے ہیں۔ تم نے بوڑھیوں کی زبانی ضرور سنا ہوگا کہ بادل سمندر سے پانی پی کر آتے ہیں۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ وہ کوئی جانور ہیں؟ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ بادل حقیقت میں چھوٹے چھوٹے قطرے اسی پانی ہیں جس کو تم پیتے اور کام میں لاتے ہو۔ پانی کے چھوٹے قطرے جو ابر کی شکل میں نظر آتے ہیں، جب وہ باہم مل جل کر موٹے اور وزنی ہونے لگتے ہیں
تو پھر ہوا ان کا بوجھ سنبھال نہیں سکتی، اس وقت وہ پھوار یا بوندوں کی صورت میں زمین پر گرنے شروع ہوتے ہیں، اسی کو ہم میںہ یا بارش کہتے ہیں۔ جب سخت سردی ہوتی ہے تو پانی جم کر پتھر کی مانند ہو جاتا ہے، اسی کو ہم برف کہتے ہیں۔ سرد ملکوں میں جب کڑاکے کا جاڑا پڑتا ہے تو سمندر، جھیل، تالاب اور ندی کی سطح پر ایک طبقہ برف کا بن جاتا ہے۔ کبھی پانی اوپر ہی سے جمایا برستا ہے، اس کو ہم اولا کہتے ہیں، اور جب پانی کی بھاپ جم جاتی ہے تو وہ پالا کہلاتی ہے۔ اس بیان کو پڑھ کر تم سمجھ لو گے کہ گرمی سردی کی تاثیر سے پانی کیا کیا شکلیں بدلتا ہے۔ بھاپ، کوہرا، اوس، بادل، اولا، برف، یہ سب اسی کی شکلیں ہیں۔ کیا قدرت ہے خدا کی جو ایک ہی چیز کو اتنی شکلوں میں ظاہر کرتا ہے۔ یاد کرتے ہیں ہجے اور معنی۔ سیلاب، اس کے معنی ہے پانی کی رو۔ بخار، اس کے معنی ہے بھاپ۔ خنکی، اس کے معنی ہے ٹھنڈ، ٹھنڈک۔ ابخرا، اس کے معنی ہے بخار کی جمع یعنی بھاپیں۔ شبنم، اس کے معنی ہے اوس۔ طبقہ، اس کے معنی ہے درجہ، پرت۔ آج کی ہماری ویڈیو یہیں پر مکمل ہوئی۔ امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور ہمارے چینل RQ اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔